مغرب سے طلوع ہو کے آئے گا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر واپس چلا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ بند، نیکی ختم، اب توبہ بھی بند۔ قرآن پاک لوگ رات کو پڑھ کے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، اورات تو موجود ہوں گے، حروف غائب ہو چکے ہوں گے۔ لوگ آئیں گے، مولانا صاحب، قاری صاحب، ہمارے گھر میں قرآن تھا، اس کے اوراق ہیں، حروف نہیں ہیں۔ آپ حافظ تھے، آپ قاری تھے، آپ نے 50 سال قرآن تراوی میں سنایا، ہم نے پیچھے سنا، چلو آپ بھی کوئی قرآن پڑھ کے سنا دیں تاکہ ہم کچھ یاد بھی کر لیں اور کچھ سن بھی لیں۔ قاری صاحب سر کو پکڑے گا، وہ کہے گا اللہ اکبر کبیرہ، وہ قرآن جو میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ قرآن میرے سینے سے بھی گیا، میرے دماغ سے بھی گیا۔ دنیا کے اندر لوگ کہیں گے چلو کوئی ورقائی دیکھ لیں جس میں اللہ کا نام مل جائے۔ دنیا جہان میں نہ کوئی ہڈی، نہ پتھر، نہ چمڑا، نہ کاغذ، کوئی نہیں بچے گا جس کے اوپر میرے رب کا نام، رب کے حبیب کا نام ہو اور وہ موجود رہے۔ رب اس کو اٹھا لے گا اور دنیا میں برکات کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر رب ذوالجلال ایک آگ کو حکم دیں گے، آگ آئے گی یمن سے، یہ آگ آئے گی شام سے۔ اب یہ آگ چلی ہے، ادھر ٹھنڈی ہوا چلی ہے، ٹھنڈی ہوا میں اہل ایمان سوئیں گے، روح نکل جائے گی، فرشتے اٹھا کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اہل کفار، اہل جہنم بچیں گے، وہ آگ ان کو مشرق سے دھکیلتی ہوئی یہ بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، شام لے جائے گی۔ شام وہ ارض مقدس ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کے بدن کی پاکیزہ مٹی اٹھائی گئی تھی، وہاں پہنچا دے گی، سارے جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ رب ذوالجلال اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونک دو، وہ سور پھونکیں گے، وہ ایسی آواز نہیں ہوگی کہ آسمانوں سے آواز زمین تک آنے میں تاخیر ہو جائے، بادل چلے پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، آندھی آئے تو پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، سورج چلے اگلے ملک جانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن اس سور کے پھونکنے کی آواز بجلی کی چمک سے زیادہ، بجلی کی زمین پہ گرنے سے بھی زیادہ تیز وہ آواز زمین پہ آئے گی اور زمین پہ اپنا پورا کام کر کے فوراً اوپر جائے گی۔ اس آواز میں نہ انسان بچیں گے، نہ حیوان بچیں گے، نہ پرندے بچیں گے، آنکھیں پھٹ پڑیں گی، کلیجے نکل پڑیں گے، آنکھیں باہر آ پڑیں گی، پرندے بھی گئے، چونٹیاں بھی گئی، ہاکی بھی گئے، زمین کی بھی گئی، پانی کی بھی گئی، ہوا کی مخلوق۔ پھر یہ آواز اوپر کو جائے گی بجلی کی چمک کڑک کی طرح، پھر آسمانوں میں چلی جائے گی۔ نہ یہاں کوئی بچے گا، نہ وہاں کوئی بچے گا، نہ فرشتہ رہا، نہ جن رہا، نہ حور رہی، نہ غلمان، سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ کہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم۔ اس سے پہلے اللہ پوچھیں گے یا اسرائیل من باقی من خلقی، کوئی میری مخلوق میں بچا ہوا ہے؟ اسرائیل موجود ٹھہرے۔ اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و انا عبدک الضعیف الفقیر۔ اللہ اسرافیل بھی بچ گئے، میکائیل بھی بچ گئے، جبرائیل بھی بچ گئے، اور میں آپ کا فقیر و کمزور بھی بچا ہوا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اقبض روح اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر اور فرمائیں گے رب ذوالجلال من باقی من خلقی یا اسرائیل، اب کون بچا؟ یا ربی میکائیل و جبرائیل وانا عبدک الضعیف۔ اللہ فرمائیں گے اقبض روح میکائیل، اب میکائیل کی روح بھی قبض کر دو۔
یا میکائیل امرنی ربی ان اقبض روحک، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تیری روح قبض کر لوں. میں تو کیل کرنے والا میکائیل ہوں اور میں ضرورتیں ختم ہو گئی، روح قبض کریں گے ختم. رب ذوالجلال پھر پوچھیں گے یا جبرائیل یا اسرائیل من باقی من خلقی، اب کون بچ گیا؟ یا ربی جبرائیل وانا عبدک الضعیف الفقیر، اللہ میرے ساتھ جبرائیل اور میں کمزور. ڈرے ہوئے اسرائیل سے اقبض روحا، جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض ہو جائے گی. اب اسرائیل علیہ السلام سمجھ جائیں گے اب تو میری باری ہے نا، سب کچھ تو ختم ہو گیا. 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے اسرائیل علیہ السلام کے پسینے میں بھیگ جائیں گے جیسے پرندہ پانی میں ڈوب جائے، پھر اڑنے کے قابل بھی نہیں رہتا. خوف کے عالم میں رب ذوالجلال پوچھیں گے من باقی من خلقی یا اسرائیل، کون بچائے میری مخلوق میں اب؟ اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی انا عبدک الضعیف الفقیر، کوئی نہیں بچا، موت یا اسرائیل جلدی مر جا، حکم سے مرے گا. وَالذُّقْرُ، اللہ فرمائیں گے مر بھی جا اور ذائقہ بھی ساتھ چکھ. جتنی میری مخلوق نے آج تک موت کا ذائقہ چکھا ہے وہ سارا تو اکیلا چکھا ہے. فرمایا جب سارے مر جائیں گے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ ہوا ہے نہ فضا ہے، نہ انجن ہے نہ ملک ہے نہ فلک ہے نہ بشر، کچھ بھی نہیں بچا. رب ذوالجلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کوئی ہے آج میرے سامنے کھڑا ہو جائے، آواز دے دے، جواب دے دے. کون جواب دے؟ سب کچھ تو مٹ گئے، مر گئے. رب ذوالجلال اپنے سوال کا خود ہی جواب عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے للہ الواحد القہار. اللہ، یہ اللہ کی صفت قہار اس دن ظاہر ہوگی. لیکن میں نے غور کیا میرے بھائیو، میں نے غور کیا اللہ اتنی جو ناراض ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، رب التفات ہی نہیں کریں گے بندوں کی طرف. سب سے پہلے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے گی، آمنہ کے لال کی قبر کھلے گی. ایسے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی نظر کسی اور انسان پہ نہیں جائے گی، فرشتے پہ نہیں جائے گی، کسی چیز پہ نہیں جائے گی. رب کی پہلی نظر اپنے محبوب پہ جائے گی. رب ذوالجلال عدل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اللہ اب قہر سے کریں گے یا فضل سے کریں گے؟ فرمایا نہیں، حق تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ فرماتے نہیں، مجھے غصہ سب سے زیادہ ابلیس پہ ہے، اس کو لے آؤ، پہلے میں اس کو جہنم میں ڈال دو. حق تو یہ بنتا ہے. فرعون نے 10 لاکھ انسانوں کو مارا، اس کو جہنم ڈال دو. نمرود نے مارا، اس کو جہنم ڈال دو. شداد نے مارا، اس کو جہنم ڈال دو. ابرا نے ظلم کیا، ان کو جہنم میں ڈالو. ابو جہل کو، مشرکین کو، کفار کو، ان کا کام تمام کرو. فرمایا نہیں، جب تک میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کفار کو پیچھے دھکیل دو، ابلیس کو پیچھے دھکیل دو، اس کے پیروکاروں کو پیچھے دھکیل دو، ان کو اندھا کر دو. کوئی بینا نہ اٹھے، یہ نہ مجھے دیکھے، نہ میرے حبیب کو دیکھے، نہ میرے عرش میں ان کی نظر پڑے، بلکہ اندھے ہو کے ایک طرف رہیں. سب سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور پہ نظر ڈالیں گے اور رب کا قہر ختم ہوتا جائے گا. اللہ عدل کا آغاز اپنے فضل سے شروع کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ میرا محبوب آپ خود ہی کھڑا کر دیں، پہلا بندہ پیش کر دیں جس سے میں رب حساب و کتاب کا آغاز شروع کروں. رب ذوالجلال
آمنہ کے لال کو جب یہ فرمائیں گے کہ آپ پہلا انسان پیش کر دیں، آپ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے لے کے اپنی امت کے آخری انسان تک نظر ڈالوں گا، ساتھ سوئے ابو بکر کو اٹھا دوں گا، چل ابو بکر پھر اپنے حساب کے لیے پہلا بندہ مانگا ہے، تو حساب دے دے، پہلوں میں سوئے پڑے۔ ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے، پہلا مسلمان کھڑا ہو جائے گا، پہلا وفادار کھڑا ہو جائے گا، آمنہ کے لال کا پہلا دوست کھڑا ہو جائے گا، پہلا وفادار یار کھڑا ہو جائے گا، پہلا شاگرد کھڑا ہو جائے گا، وہ آمنہ کے لال کا غلام۔ اللہ میں ایسا بندہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا، میں نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے رب سے لے کے دے دوں گا۔ اللہ میں جبر نہیں کرتا، میں مجبور نہیں کرتا، اگر آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی ہے وہی نظر کرم کی، رحم کی، فضل کی، مہربانی کی میرے ابو بکر پہ بھی ڈال دیں اور اس کے احسانوں کا بدلہ آپ نظر کرم سے عطا کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے جا ابو بکر، جنت کے 8 دروازے ہم نے کھول دیے ہیں، پہلا انسان جنتی۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے اصحاب میں، تو نبی علیہ السلام نے جنت کے دروازے گنے، فرمایا ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، ایک کا نام ہے باب الصلاۃ، ایک کا نام ہے باب الجہاد۔ نام دروازوں کے نبی علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں اور خوش نصیبوں کے گنواتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، بڑے نماز سے سنتے سنتے ٹھنڈا سان بھرا، کیا ہوا ابو بکر؟ یا رسول اللہ کو ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جن 8 دروازے سے جنت میں چلا جائے؟ آپ شریعہ ابو بکر تو جنت کے 8 دروازے سے جائے۔ اگلا دن آیا، فجر کی نماز کے بعد آمنہ کے لال نے پوچھا کون ہے جو آج روزہ رکھ کے گھر سے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نظر ڈالی، نہیں یا رسول اللہ، میں صبح ہوئی آپ کی مسجد میں آپ کی زیارت میں آ گیا، میں روزہ تو نہیں رکھ سکا، دل بھی بڑا تھا۔ پھر آپ نے ابو بکر کے چہرے پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ انا صائم، میں ابو بکر آج روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے ایسا بندہ من اتا منکم اليوم مریضن، کوئی ہے مریض کو آج عیادت کر کے آنے والا؟ عمر کے اوپر نظر ڈالی رضی اللہ عنہ کی طرف، فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں تو سیدھا مسجد میں آ گیا، میں ابھی تک کہیں بھی نہیں گیا۔ پھر آپ نے ابو بکر کے چہرے پہ نظر ڈالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے جی یا رسول اللہ، میں صبح نکلا، مجھے خبر ملی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار گھر میں اندھیرے میں ان کے گھر چلا گیا، ان کی عیادت کر کے آیا۔ کوئی ہے آج جو مسکین کو کچھ دے کے کھلا کے آیا ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میں تو سیدھا ادھر آ گیا۔ پھر ابو بکر پہ نظر، فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا رسول اللہ، میں ابو بکر گھر سے نکلا، مسجد کے قریب پہنچا، میں نے ایک سوالی پہ نظر پڑی، میں فوراً گھر چلا گیا۔ گھر میں مجھے کچھ نہیں ملا، ایک ٹکڑا ملا سوکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کا بڑا تاجر۔ اتفاق یہ ہوا کہ عجیب اتفاق ہے، حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی غیر اللہ کے آگے گردن نہیں جھکائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ آمنہ کے لال کی پوری وفاداری تربیت نبی علیہ السلام کی طرف سے ہو چکی تھی، جوانی شباب تک کلمہ پڑھا، ساتھ ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا وفات کا دن آیا، آمنہ کے لال کی وفات پیر کے دن ہوئی، ابو بکر کی وفات پیر کے دن ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ کو زہر دیا گیا، آپ کو یہودی عورت نے زہر دیا، ان کو بھی یہودی عورت نے زہر دیا، وہ بھی پرانے کپڑوں میں قبر میں گئے، یہ بھی پرانے کپڑوں میں قبر میں گئے۔ اس وقت بھی عائشہ صدیقہ موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ فرمائے وہ بھی پیر کا دن تھا، یہ بھی پیر کا دن تھا۔ قمری والا علیہ السلام کی 63
سالہ زندگی تھی پوری ہوئی، اور صدیق اکبر کی بھی عمر اسی دن 63 سال پوری ہوئی۔ تو جب اتفاق ہوا کہ نبی علیہ السلام کی قبر حجر عائشہ میں بنی رضی اللہ عنہ کے، اور ابو بکر کی قبر بھی اسی حجرے میں بن گئی، اتفاق یہ بھی ہوگا کہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سب سے پہلے اٹھیں گے، تو ساتھ ان کے ساتھ پہلے اٹھنے والے ابو بکر ہوں گے رضی اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن عدل کا آغاز ہوگا، اللہ کے کرم سے ہوگا، فضل سے ہوگا۔ ابو بکر جنتی ہو جائیں گے اور عثمان بھی جنتی۔ ان دونوں کا رشتہ ہے۔ ایک دفعہ ایک سوالی شام سے آیا، 3000 درہم کا سوال لے کے، مسلمان تھا، ابو بکر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، میں تاجر تھا، مسلمان ہوں، میرا حق بنتا ہے، میرا خسارہ ہو گیا، آپ میری بیت المال سے مدد کریں۔ انہوں نے کہا تم عثمان کے پاس نہیں گئے؟ نہیں، ادھر تو میں نے کیا، میں آپ کو جانتا ہوں نا، آپ امیر المومنین ہیں۔ اور میں نہیں، آپ پہلے عثمان کے پاس جاؤ، میں تو جانتا نہیں ہوں، کبھی کیا نہیں ہوں، اچھا آپ مجھے چٹ بنا دیں، وہ دستخط کر دیں، میں جا کے تعارف کرواؤں۔ اور میں عثمان کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں گئے، اندر آواز آ رہی تھی، دودھ میں شہد زیادہ کیوں ملا دیا، دودھ میں میٹھا زیادہ کیوں ملا دیا؟ دو نعمتیں تھی، الگ الگ رکھنی تھی۔ دودھ میں وہ اجنبی، وہ تاجر، وہ سائل پریشان ہوا کہ جو دودھ میں شہد پہ تنازع ہے، یہ مجھے 3000 درہم کہاں سے دیں گے؟ وہ باہر آئے اور آ کے سلام کیا، کون ہو؟ میں تاجر ہوں، شام سے آیا ہوں۔ اچھا بیٹھو۔ وہی دودھ کا پیالہ جس میں شہد زیادہ تھا لا کے ان کے حوالے کر دیا، اور بھی شہد ملا دیا اور ان کو پلا دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں کچھ مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے اونٹ آپ کے لیے منگوا دیا ہے، اس اونٹ کے اوپر میں نے اتنی کپڑے باندھے ہیں، اس اونٹ کے اوپر میں نے اتنی اناج باندھا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر میں نے 40,000 درہم بھی لٹکا کھڑائے ہیں، باندھ دیے ہیں، یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو ابھی کچھ بتایا بھی نہیں ہے، مجھے 40 نہیں، مجھے تو 3000 کی ضرورت تھی، آپ نے 40,000، پھر آپ نے یہ اونٹ بھی مجھے دے دیا، اب میں اونٹ وہاں جاؤں، واپس کون چھوڑنے آئے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرمایا جا میرا بھائی، یہ اونٹ بھی تیرا، یہ کپڑے بھی تیرے، یہ اناج بھی تیرا، یہ پیسہ بھی تیرا، اور میرے لیے میرا رب ہی کا۔ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ایک اللہ ہی بچے گا، نہ زمین بچے گی، نہ آسمان بچے گا۔ اگر بچنا ہوتا تو محبوب خدا موجود ہوتے نا آج، وہ قبر میں کیوں سوتے؟ وہ اوپر ہی رہتے۔ ازواج مطہرات بیوہ کیوں ہو جاتی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کی ازواج ہماری امہات تو ہیں، لیکن ان کے شوہر تو چلے گئے، قبر میں سو گئے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے ساری کائنات کو بنایا، بنا کے سجایا، سجا کے دکھایا۔ فرمایا فلولا محمد، اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے، وما خلقت آدم، ہم آدم کو کبھی پیدا ہی نہ کرتے، وما خلقت الجنت والنار، نہ جنت کو پیدا کرتے، نہ جہنم کو پیدا کرتے۔ کس لیے؟ آدم کے بعد ملک الموت آئے، کوئی دستک نہیں دی، 1000 سال عمر گزاری، لے کے چلے گئے، 950 سال نوح علیہ السلام نے گزارے، جھٹکا دیا، روح نکال لی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب ملا ہے، وہ کہتے تھے اللہ تو فرماتے ہیں تو میرا خلیل ہے، پھر خلیل کو دوست مارنا کیوں چاہتا ہے؟ پھر رب نے فرمایا اسرائیل جا کے میرے دوست کو بتاؤ، دوست کو مارنا نہیں چاہتا، دوست کو ملنا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، پاؤں رکاب ایسے رکھا ہی تھا، ملک الموت نے آ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، پاؤں نکلا ہی تھا، یوسف علیہ السلام لیٹ گئے، سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنا رہے تھے، فرمایا روح نکلنے والی ہے، محراب میں ٹھہرا دیں، ایک کوہنی ادھر ہے،
ایک کونی ادھر ہے، تھوڑی کے نیچے عصا ہے اور ٹھہرے ہوئے ہیں، روح نکل گیا، بادشاہی مانگی وہ تو مل گئی، اور کبھی کسی کو نہ دینا وہ بھی مان لیا نہیں ملے گی، لیکن زندگی کا ایک دن بڑھ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا فیصلہ آپ کہتے ہیں قیامت تو بڑی دور ہے، پھر موت کا بتاؤ نا، موت کتنی دور ہے؟ فرمایا الموت تحفۃ المومن، من مات فقد قام القیامہ، جو بھی مر جاتا ہے اس پہ قیامت وقت